اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، غزوہ بدر کا موقع، بدر کا مقام، سامنے ایک کفار کا لاؤ لشکر بہت ساز و سامان کے ساتھ، اور دوسری طرف صرف 313 مسلمان جو صرف اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، ایمان کی طاقت اور تقوی جیسے ہتھیار کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں۔ اس موقع پر رات کے وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم کے ذریعے پکارا۔ اسم اعظم کہتے ہیں وہ اسم، اللہ تعالیٰ کا وہ نام بابرکت، مبارک، صفاتی نام کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس نام سے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا، بلکہ تمام دعائیں قبول و مقبول ہوتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سجدے میں جا کے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ جب پڑھا تو پھر صبح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انعامات نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ خوب بارش ہو گئی، وہاں پانی کا بہت قحط تھا، تو تمام مجاہدوں نے خوب سیر ہو کے پانی پیا، اپنے مویشیوں کو پانی پلایا، اور پھر اگلے دنوں کے لیے اس کو جمع بھی کر لیا۔ پھر تمام مجاہدین اتنی پرسکون نیند اللہ نے ان کو سنایا کہ جب وہ صبح اٹھے تو خوب چاق و چوبند اور تر و تازہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور فائدہ، ایک اور انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح کے لیے، ان کی جیت کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، ان کے ساتھ کے لیے فرشتوں کی جماعتیں ٹولہ بر ٹولہ ان کے بھیجتے چلے گئے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ برابر لڑتے چلے گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ ایک چھوٹی سی تعداد مسلمانوں کی اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گئی۔ تو یہ اس اسم اعظم کی برکت تھی۔ بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو آپ کثرت سے اس کا ورد شروع کر دیتے تھے۔ تو بالکل ہمارے لیے بھی یہی ہے، میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ ہمارا کام بھی مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، گڑ گڑا کے مانگنا ہے، بالکل ایک بھکاری، ایک سوالی، ایک فقیر کی طرح مانگنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں نا تو دعاؤں میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ عرش کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور دعائیں مانگنا ہمارا کام ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں یا پھر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا تو ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن جب اگر ہمارے حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیتا ہے کسی خاص وقت کے لیے، یا پھر اگر وہ ہمارے لیے بالکل ہی بہتر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سنبھال لیتا ہے جو ہمارے آخرت میں کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائیں مانگنے والا بنا دے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا بنا دے۔ تو آج کا وظیفہ بھی میں کچھ اسی طرح کا لے کر آئی ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کو اسم اعظم سے پکاریے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ آپ نے سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے۔ سنت پڑھنے کے بعد آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھیے اور 40 مرتبہ اس کلمات کا ذکر کیجیے، اس اسم اعظم کا ذکر کیجیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، قائم رکھنے والی ذات، میں آپ کی رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتی ہوں۔ جب آپ اللہ کو اس طرح اتنے پیار سے، اتنے لاڈ سے پکاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ فرض نماز ادا کر دیجئے، اور اس کے بعد اپنی تمام دعاؤں کا تصور کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجت جو اس وقت آپ کے ذہن میں ہوگی، یا جو فکر، جو پریشانی، یا جو آپ کا مقصد ہوگا، اللہ تعالیٰ
غیب سے اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کے اس دعا کو فوراً قبول فرما لیں گے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ فجر میں پڑھیں گے تو پورے دن اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے، آپ کو فکر، پریشانی، مصائب سے بے فکر کر دیتے ہیں، اور آپ کا ہر کام اتنی سہولت سے ہوتا چلا جاتا ہے کہ آپ کو خود یقین نہیں آتا کہ میرا یہ کام اتنی آسانی سے ہو گیا۔ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے اس پڑھنے کو، آپ کے اخلاص کو قبول فرمائے۔ تمام بہنوں بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ السلام علیکم۔